السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجودہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، جسے میں نے شروع میں کیا اسے بھی معاف فرما، بعد میں جو کیا اسے بھی تو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ جو میں نے لوگوں کے درمیان میں کھل کر کے گناہ کیا اسے بھی معاف فرما، اور لوگوں سے مخفی رہ کر کے جو گناہ میں نے کیا ہے وہ تمام گناہوں کو بھی تو معاف فرما۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، نماز کے تعلق سے ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نماز کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، خشوع اور خضوع ہو، ریاکاری سے پاک ہو، اور نمازوں کے اندر جلدی بازی نہ ہو، اطمینان کے ساتھ میں رکوع ہو، سجدہ ہو، ورنہ تیزی کے ساتھ میں پڑھی جانے والی نمازیں، جلدی پڑھی جانے والی نمازیں جس میں سکون نہ ہو، تو پھر ایسی نمازیں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بننے کے بجائے ہمارے لیے وبال جہنم بن جاتی ہیں۔ خاص کر کے انفرادی جو نمازیں ہوتے ہیں وہ نمازوں کے اندر ہم میں سے اکثر بہت جلد بازی سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ ہمارے نمازوں کے اندر سکون نہ رہنے کی وجہ، جلد بازی کی وجہ، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر جو دعائیں پڑھتے تھے، سجدے کے اندر جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، یہ دعاؤں کا علم نہ ہونا یا اس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو معلوم نہ ہونا بھی اس کی وجہ ایک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، خاص کر کے حالت سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں مروی ہیں، وہ دعاؤں کو یاد کرے، وہ دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ دعائیں بڑے ہی مفید دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیوں کو جمع کر کے مانگا ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اسے بھی مانگا ہے۔ خاص کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے بارے میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں دعائیں اللہ کے نبی نے کی ہے۔ ان تمام دعاؤں کو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دعائیں یاد کرے اور ہم انفرادی نمازوں میں خاص کر کے اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک دعا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اولہ وآخرہ، اے اللہ میں نے جو گناہ شروع میں کیا ہے وہ گناہ بھی معاف فرما، بعد والے جو گناہ ہیں آئندہ جو ہوں گے اسے بھی تو معاف فرما دے مجھ سے۔ اے اللہ میں لوگوں کے درمیان میں جو گناہ کھل کر کے کیا ہے وہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور لوگوں سے چھپ چھپا کر کے جو گناہ میں نے کیا ہے اللہ تو وہ تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے سجدے کی حالت میں بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہ حالت میں جو اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا ہے، وہ دعائیں پڑھنے کے بعد یہ دعاؤں کو بھی یاد کر کے وہاں پر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے مانگے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے مغفرت ہو سکتی ہے۔
ہماری نمازوں کے اندر اطمینان پیدا کرنے کے لیے، سکون پیدا کرنے کے لیے، سجدہ اور رکوع طویل ہونے کے لیے ایک سبب ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ دعاؤں کو یاد کر کے اس کو پڑھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، رکوع، سجدہ اطمینان کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا۔ ان حدیث میں سے ایک حدیث ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک آدمی ایسا بھی ہوگا 60 سال تک اس نے نماز پڑھا یا 70 سال تک اس نے نماز پڑھا، اس میں سے کوئی نماز اس کی قابل قبول نہیں ہوئی۔ اس کی نمازوں کے قبول نہ ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہی تھا کہ اس نے رکوع اور سجدے کے اندر جلد بازی سے کام لیا تھا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ نماز عبادت سمجھ کر کے پڑھے، اطمینان اور سکون کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کو صحیح کرنے، اپنی نمازوں کو درست کرنے، صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔